خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ نیٹ ورک کی سست روی کو کیسے ختم کیا جائے اور اسے ایک سپر ہائی وے میں کیسے بدلا جائے؟ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے ہیں جسے کہتے ہیں ایتھر چینل۔ اچھا، تو آئیے ایک ایسے مسئلے سے شروع کرتے ہیں جس کا سامنا نیٹ ورک انجینئرز کو اکثر رہتا ہے۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں ریڈنڈنسی پیراڈاکس، یعنی فالتو پن کا تضاد۔ فرض کریں ہمیں 2 سوئچز کے درمیان زیادہ سپیڈ چاہیے اور ساتھ میں ایک بیک اپ راستہ بھی۔ تو سب سے آسان حل کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہی نا کہ ایک اور کیبل لگا دی جائے۔ بڑا سیدھا سا کام لگتا ہے، لیکن یہیں پر ایک ٹوسٹ ہے۔ جیسے ہی ہم دوسری کیبل لگاتے ہیں، ایک پروٹوکول ہے جسے اسپیننگ ٹری یا STP کہتے ہیں، وہ فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ اس کا کام ہے نیٹ ورک کو لوپ سے بچانا، یعنی ایسی صورتحال سے جہاں ڈیٹا ہمیشہ کے لیے گول گول گھومتا رہے۔ تو STP کیا کرتا ہے؟ وہ اس دوسری کیبل کو ایک خطرہ سمجھ کر فوراً بلاک کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے، صرف ایک ایکٹیو لنک کے ساتھ۔ مطلب کوئی اضافی سپیڈ نہیں ملی اور ہمارا بیک اپ لنک بھی بس بیکار پڑا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم کس طرح ایک سے زیادہ لنکس کے فائدے، یعنی زیادہ سپیڈ اور بیک اپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی STP کو پریشان کیے بغیر؟ جی، یہیں پر ایتھر چینل کام آتا ہے۔ ایتھر چینل کا آئیڈیا بہت ہی کمال کا اور سیدھا سا ہے۔ یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کئی فزیکل کیبلز کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک بڑا ورچوئل یا لاجیکل لنک بنا دیں۔ اب نیٹ ورک کے لیے، خاص طور پر STP کے لیے، یہ 4 یا 5 الگ الگ کیبلز نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی بڑا لنک ہے جسے ہم پورٹ چینل کہتے ہیں۔ چونکہ اب لوپ کا کوئی خطرہ نہیں، STP بھی خوش رہتا ہے اور کسی راستے کو بلاک نہیں کرتا۔ مسئلہ حل۔ تو جب STP کا مسئلہ حل ہو گیا تو ایتھر چینل ہمیں دیتا کیا ہے؟ اس کے 3 بہت بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو صاف ظاہر ہے، زیادہ بینڈ وتھ۔ اگر 1 گیگا بٹ کے لنکس کو ملایا جائے تو ہمیں 2 گیگا بٹ کی سپیڈ ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے حقیقی ریڈنڈنسی، مطلب اگر بنڈل میں سے ایک کیبل خراب بھی ہو جائے تو ٹریفک بغیر رکے باقی لنکس سے چلتا رہتا ہے۔ اور تیسرا لوڈ بیلنسنگ، یعنی ٹریفک ذہانت سے تمام لنکس پر تقسیم ہو جاتا ہے تاکہ کسی ایک راستے پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک ایتھر چینل میں ہم 8 ایکٹیو لنکس تک کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی بینڈ وڈتھ کو 8 گنا تک بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن سوال یہ ہے کہ سوئچز آپس میں یہ طے کیسے کرتے ہیں کہ لنکس کا بنڈل بنانا ہے؟ اس کے لیے وہ کچھ خاص پروٹوکولز استعمال کرتے ہیں جن کے ذریعے وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے بنیادی طور پر 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے مینوئل طریقہ، جسے اسٹیٹک بورڈ کہتے ہیں، جس میں ہم خود سب کچھ سیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ڈائنامک، جس میں ہم پروٹوکولز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ سوئچز خود بخود بات چیت کر کے چینل بنا لیں۔ اس کے لیے 2 مشہور پروٹوکول ہیں، LACP اور PAGP۔ یہ ٹیبل ان دونوں کے فرق کو بہت اچھی طرح سے واضح کرتا ہے۔ LACP ایک اوپن سٹینڈرڈ ہے، یعنی یہ سسکو، جونیپر یا کسی بھی دوسرے وینڈر کی ڈیوائسز پر کام کرے گا، جبکہ PAGP صرف سسکو کی ڈیوائسز کے لیے ہے۔ LACP کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ سٹینڈ بائی لنکس بھی رکھ سکتا ہے، جو کسی ایکٹیو لنک کے فیل ہونے پر فوراً اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ اب چینل بننے کے لیے دونوں طرف کے سوئچز کے موڈز کا ایک دوسرے سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ جیسے LACP میں چینل تب بنے گا جب کم از کم ایک سائڈ ایکٹیو موڈ میں ہو جو بات چیت شروع کرے۔ اسی طرح PAGP میں کم از کم ایک سائڈ کا ڈیزائربل ہونا ضروری ہے۔ اگر دونوں طرف پیسیو یا آٹو موڈ میں ہوں تو وہ بس ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے اور چینل کبھی نہیں بنے گا۔ ایک اور بہت اہم بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ جن پورٹس کو ہم بنڈل بنا رہے ہیں ان سب کی سیٹنگز بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے۔ مطلب سب کی سپیڈ، ڈیوپلیکس سیٹنگز، اور اگر وہ ٹرنک ہیں تو ان کی VLAN سیٹنگز، سب کچھ سیم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب تک کی ساری بات چیت کو سمیٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایتھر چینل کے بارے میں سب سے اہم باتیں کیا ہیں جو ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایتھر چینل دراصل STP کے بلاک کرنے والے رویے کا ایک بہت ہی ہوشیار حل ہے۔ یہ کئی لنکس کو ایک بڑے اور تیز پورٹ چینل میں بدل دیتا ہے، اور اس کے لیے پروٹوکول کا انتخاب بہت اہم ہے۔ LACP آج کل کی نیٹ ورکس کے لیے بہترین انتخاب ہے کیونکہ یہ اوپن سٹینڈرڈ ہے، جبکہ PAGP صرف سسکو کے ماحول میں کام کرتا ہے۔
آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ ایتھر چینل ہمیں اپنے نیٹ ورک ڈیٹا کے لیے زیادہ بڑے، زیادہ تیز اور زیادہ قابل بھروسہ راستے بنانے میں مدد کرتا ہے، جو کسی بھی جدید اور تیز رفتار نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ تو یہ تھا ایتھر چینل کا تعارف۔ اپنے نیٹ ورک کو اس طرح مضبوط بنانے کی صلاحیت کئی نئے دروازے کھولتی ہے، اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اب جب کہ بڑے اور تیز نیٹ ورک ہائی ویز بن سکتے ہیں تو ان کی منزل کیا ہوگی؟